تیسرے سوال کا تعلق ہے اسلام آباد سے ہیں سعید آزاد صاحب. وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے تقریباً سارے رہنما شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں اور نواز شریف کی کرپشن کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں. پھر نون لیگ پاکستان کی دوسری یا تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے. ان حالات میں ان لوگوں سے جان چھوٹنے کی کوئی امید آپ کو نظر آتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ سعید آزاد صاحب بدقسمتی سے میرا تو یہ اٹ از ون آف مائی فیوریٹ سبجیکٹس. میں تو 28 سال سے یہاں تک لکھ کے تنگ آ گیا ہوں کہ شخصیت پرستی بت پرستی سے بدتر ہے. اس کی میں مثال بھی دیا کرتا ہوں. پہلے بھی میرا خیال ہے سوال جواب میں کہیں نہ کہیں ڈیفینیٹلی میں نے یہ بات کی ہوگی کہ انسان جب کسی بت کی پوجا کرتا ہے تو بت کس چیز کا ہوتا ہے؟ لکڑی کا ہوتا ہے، سونے کا، چاندی کا، لوہے کا، پتھر کا. وہ تو بے جان چیز ہے. وہ تو اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا. تو اس کا کیا دماغ خراب ہونا ہے؟ اس کا کون سا بلڈ پریشر شوٹ کرنا ہے؟ اس نے کون سا خود کو عقل کل محسوس کرنا شروع کر دینا ہے؟ لیکن انسان جب انسانوں کی پوجا کرتے ہیں شخصیت پرستی تو وہ بہت تباہ کن ہوتی ہے. خود اس آدمی کے لیے بھی تباہی اور بربادی کا اور ذلت کا باعث بنتی ہے. تو یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ جی نون لیگ اور یہ وہ، تو بھائی میرے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے آپ سے کہ پہلی بات تو یہ صرف یہ شخصیت پرستی کی جو لعنت ہے، یہ جو مرض ہے، یہ صرف نون لیگ تک محدود نہیں ہے. آپ کی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز، آپ کی تمام تر زندگی اوور آل ہی اگر آپ دیکھ لوں، میرا ایک جملہ ہے اس پہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ غور کریں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو بیت چکے واقعات اور گزر چکی شخصیات پہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. اس پہ غور کریں ذرا. یہ الزام صرف نون لیگ پہ نہیں، یہ آپ کی ہر پولیٹیکل پارٹی کی جو ہے نا، یہ اس کا مغز ہے، اس کی روح ہے شخصیت پرستی. یہ انڈیویجولز کے گرد اسی لیے قومیں ذلیل و رسوا بھی ہوتی ہیں. جو افراد کے گرد گھومتی ہیں ان کا انجام پھر اسی طرح کا ہوتا ہے. اس لیے میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ صرف نون لیگ. ہاں کرپشن ہے تو جس پارٹی کا، باقی جو پارٹیز ہیں جن کے لیڈرشپ از نون کرپٹ، ظاہر ہے ثبوت تو نہیں، نون کرپٹ ہیں، ان کی جائیدادیں بولتی ہیں، ان کے باقی بہت سارے دھندے بولتے ہیں، ان پہ کیسز بول رہے ہیں. تو ان کے جو چمچے کڑچے چاہنے والی ہیں، وہ ڈھٹائی سے، بے شرمی سے، بے حیائی سے ہر کوئی اپنی اس کا دفاع کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا کلچر ہے. اٹس ناٹ کنفائنڈ ٹو اونلی نون لیگ. یہ ہمارا عام مرض ہے، یہ ہماری اجتماعی بیماری ہے. تھینک یو ویری مچ. میرے فیوریٹ سوالوں میں سے ایک ہے الیان ملک ہے. خوبصورت نام ہے. اگر یہ اسی طرح ہے، مجھے تو اس کو پوسٹ کرا کے آفس والوں نے بھیجا ہے. الیان ملک صاحب ہیں ڈیرہ غازی خان. وہ کہتے ہیں کیا موجودہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنا درست ہے؟ کیونکہ اسلام اور جمہوریت کا نام و نشان بھی ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا. الیان صاحب خوبصورت ترین بات کی ہے آپ نے. مجھے تو یہ بات کرتے ہوئے مختلف طریقوں سے، ایک ہی بات کئی طریقوں سے بھی کی جا سکتی ہے تاکہ وہ رستی رہے، پہنچتی رہے. تو مجھے کم از کم 28 سال ہو گئے ہیں، اور ایک زمانہ تھا میرا خیال ہے 15-20 سال پہلے یا زیادہ شاید، تو میں نے کیس کرنے کا سوچا تھا کہ میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا کدھر. مجھے تو سمجھ نہیں کہ میرا خیال تھا کہ میں 2-4 لائر سے بات کروں گا کہ اسلام اور جمہوریت کو بخش دیا جائے اور یہ الفاظ پاکستان کے حصے سے اس وقت تک سسپینڈ کر دیے جائیں جب تک اسلام اور جمہوریت کی کم از کم کوئی نہ کوئی شکل دکھائی نہیں دیتی، چونکہ یہ دونوں کی رسوائی اور بدنامی کا. اچھا جمہوریت کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں، آئی ڈونٹ کیئر،
لیکن جب آپ کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ اور قدم قدم پہ چور ہے، قدم قدم پہ دھوکہ ہے، فریب ہے، جہالت ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، تو بندے کو خود ہی شرم آ جانی چاہیے کہ لیکن وہ جو اپنے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اگر انہیں کو نہیں شرم آتی تو. لیکن سوال آپ کا بہت زبردست، بہت بنیادی سوال ہے. ہماری بہت سے معاملات منافقت پہ اور تضادات پہ اور جھوٹ پہ کھڑے ہیں، جن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی بات درست ہے، لیکن کیا کریں، ہم تو زیادہ سے زیادہ وہی کر سکتے ہیں نا جو آپ نے سوال کی شکل میں کیا ہے یا میں نے کالموں کی شکل میں بات اٹھائی ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ سوال بھیجا ہے ساحل مجید صاحب ہیں کویت سے. وہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق پنجاب کے شہر کوٹلی لوہارا سے ہے، مگر 15 سال سے کویت میں مقیم ہوں. صرف اتنا پوچھنا ہے کہ مدار قائد کا تہہ خانہ 2500 سے 3000 روپے فی گھنٹہ کے لیے کن کاموں پہ کرائے پہ دے دیا جاتا ہے؟ جس طرح پہ یہ کام چل رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو میں سچی بات ہے ساحل صاحب، آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اپنے ویور سے بھی، کہ یہ بہت نازک بات ہے. میرے علم میں ایسی چونکہ کوئی بات نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ نہیں کسی ریلائبل سورس سے پتہ لگا ہے یا کسی اخبار نے چھوڑی کو بات یا کسی سے سن کے آپ کر رہے ہیں. میں اس کی تصدیق پہلے کر لوں، اس کے بعد میں اس پہ کو کامنٹ کروں گا. اس سے پہلے مناسب نہیں لگتا چونکہ معاملہ نازک اور حساس ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی حالات میں کچھ بہتری محسوس ہو رہی ہے. مجھے یقین سا ہونے لگا ہے عمران خان اس قوم کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن اگر وزیر اعظم پاکستان کو یکسو ہو کر کام کرنے دیا جاتا تو کیا یہی حالات کچھ ماہ پہلے پیدا نہ ہو چکے ہوتے؟ ظہیر صاحب بس ٹھیک ہی ہے، خیر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں اس قوم کے اتنے سال چوپٹ ہو گئے، برباد ہو گئے، غارت ہو گئے، وہاں 1 آدھ سال یا 6 مہینے پہلے اگر ہو جاتا تو اس سے کون سی توپ چل جاتی. دیر آئے درست آئے، دعا یہ کرنی چاہیے. اور صرف دعا نہیں، یہ دعا کے بارے میں ہماری اپروچ ٹھیک نہیں ہے. دعا کے پیچھے ایک میرٹ ہوتا ہے. آپ نے کہا نا وزیر اعظم پاکستان کو یکسو ہو کر، اگر 22, 23, 24 کروڑ میں ایک آدمی یکسو ہے تو وہ کیا کر لے گا؟ وہ یکسو ہو کے پوری قوم کو یکسو ہو کے تھوڑا سا زیادہ نہیں، کوئی لمبا چوڑا اپنے اندر انقلاب لانے کی ضرورت نہیں. بندہ کہے یار کو تھوڑا 5, 7, 10% میں ایک بہتر انسان کے طور پہ، ایک بہتر پاکستانی کے طور پہ، ایک بہتر شہری کے طور پہ جینے کے لیے ہاتھ پاؤں ہمارے آدمی. تو جو آپ نے کہا ہے کہ مجھے یقین سا ہونے لگا ہے، تو اللہ کرے یہ بات زبان زد عام ہو، لوگوں کی بھاری اکثریت کو یہ یقین سا ہونے لگے، کیونکہ اس یقین میں بہت برکت والی بات ہے. تو اللہ رحم کرے، بہتر کرے. اسی لیے میں دیکھیں، میرا خیال ہے ابھی بمشکل 1 سال پورا ہوا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، تو میں نے تو اپنا کام شروع کر دیا تھا جو میرے مزاج کے مطابق ہے. لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا بہت کرم احسان کہ یہ بھی میرے مزاج کے مطابق ہے کہ اگر مجھے کوئی سرزنش کر دے، ٹوک دے، سمجھا دے، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ آدمی تو درست بات نہیں کر رہا. تو اس وقت جب میرے دوستوں نے کہا کہ یار ابھی تو سال ہوا ہے بمشکل، تم نے ڈانگ اٹھا لی ہے، تو دس از ناٹ فیئر. تو میں سچی بات ہے میں چپ کر گیا. سو دیکھتے ہیں، اللہ کرے آپ کے سارے اندازے ٹھیک ہوں جو میرے اندازوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں.